إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان فرمایا کہ پیغمبر آپ یہ بات کہہ دیجئے، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن واقعتاً اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے صحیح معنوں میں بے لوث اخلاص کے ساتھ
محبت کرنے والا بن جاؤں، اللہ کے یہاں یہ شمار ہو کہ یہ واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والا، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا لفظ عربی زبان کے اندر طبیعہ سے ماخوذ ہے۔ طبیعہ لغت میں طبیعہ کہتے ہیں گائے کے بچے کو۔ گائے جب بچہ دیتی ہے، اس کا جو بچڑا ہے، چاہے وہ بچیا ہو یا بچڑا ہو، اس کو عربی زبان میں طبیعہ کہا جاتا ہے۔ اس کو طبیعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے گا کہ گائے اور اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوگا تو ماں جہاں جائے گی وہ اس کے ساتھ جائے گی، حتیٰ کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈالے گی تو یہ بھی اس برتن میں منہ ڈالے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب رسول سے محبت کی بات آئی تو فرمایا رسول کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے چلو، جہاں رسول تمہیں چلاتے ہیں وہاں چلو، جہاں روک دیتے ہیں وہاں رک جاؤ، جو رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے باز رہ جاؤ۔ فاتبعونی، میری اتباع کا۔ آپ اگر غور کریں گے قرآن مجید میں تو قرآن مجید میں ایک لفظ اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آپ نے بہت سی دفعہ سنا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ایک لفظ اتباع ہے۔ اتباع کا لفظ اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، رسول کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اتباع کا لفظ صرف اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا۔ نفی میں آپ کو اتباع کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا، مطلب فلاں کی اتباع نہ کرو یہ آئے گا۔ یہ اتباع کا لفظ غیر نبی کے لیے بھی بولا جائے گا کہ بھائی اس کے راستے پہ نہیں چلنا، لیکن صرف اتباع وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مطلب کیا کہ اتباع کہتے ہی اس کو ہے جو ماڈل، جس کو دیکھ کر اس کی طرح آپ کریں۔ اللہ نے آسمان سے آ کر تمہیں زمین پر کوئی کام کر کے دکھانا نہیں تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، اپنے رسول کو بھیجا اور رسول کے بارے میں بتایا کہ اس رسول کی اتباع کرو، اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اور رسول جیسے کرتے ہیں ویسے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ بس تم چاہتے ہو فلاح، کامیابی، کامرانی، وہ ایک ہی شخصیت ہے، جناب محمد الرسول۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ رسول شرعی معاملات کے اندر اپنی مرضی سے تو بات نہیں کرتے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی معاملات کے اندر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کی دو صورتیں ہیں. ایک آپ کی ذات سے محبت ہے. آپ کی ذات سے جو محبت ہے، جب آپ موجود تھے صحابہ نے جس طرح آپ سے محبت کی ہے اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. جیسے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کے پاس ڈول پڑا ہوا تھا. میں نے اس کنویں سے پانی نکالا اور میں اتنے میں ابو بکر آ گئے اور ابو بکر نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا، یعنی میرے ہوتے ہوئے آپ نکالیں گے. پھر ابو بکر نے ایک ڈول نکالا، دو ڈول نکالا. ان کے نکالنے میں تھوڑی کمزوری تھی. اس خواب سے تو بہت سارے مسائل ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اس وقت اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحابہ کی محبت کا اندازہ کریں کہ صحابہ نے تو خواب میں بھی اللہ کے نبی کو تکلیف دینا پسند نہیں کی. خواب میں بھی یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی کہ ہماری موجودگی میں اللہ کے رسول ڈول بھریں گے. بھائی آپ کوئی کام کر رہے اور آپ کا بیٹا آ جائے اور وہ آپ کو دیکھے کہ باپ کر رہا ہے تو بیٹے کی غیرت جوش مارے گی نا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا باپ یہ کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام نے محبت کی ہے وہ تو اعلیٰ ترین مثالی ہے. کسی بھی اعتبار سے نہ ان کی محبت میں کوئی ریاکاری ہے، نہ ان کی محبت کے اندر کوئی دنیاوی چیز کا لالچ ہے. بس یہ ہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور اسی آیت کے تحت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب نئے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہیں پانی کی تکلیف تھی. یہ سب جمع ہوئے مسلمان اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیجیے. جب یہ جماعت آئی نا تو آپ نے ان کو بشارت دی. فرمایا میرے پاس ابھی وحی آئی اور مجھے کہا گیا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ آپ سے جس چیز کا بھی مطالبہ کرے گا اللہ ان کو دے دے. آپ نے کہا میرے پاس ابھی جبریل آئے اور مجھے یہ بشارت دی. اب یہ سب مل کر آئے کس لیے تھے؟ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. جب آپ نے یہ خبر سنائی تب انہوں نے کہا ہمیں مشورے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دو. پھر واپس گئے، پھر مشاورت کی. اتنی بڑی آفر ہے
یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو مانگیں گے ملے گا. تو پانی تو اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ تھا. ارے پانی کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی، پانی کا کسی اور موقع پہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر گئے اور یہ بات کہی. پھر ان کو کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فاتبعوا، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اور اللہ تعالی غفور الرحیم. انفرادی طور پر بھی صحابہ کرام کی یہی حالت ہے. ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے، سفر میں بھی حضر میں بھی آپ کی خدمت کرتے، آپ کو وضو کراتے، آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے پانی لے کر آ گئے، آپ کو پانی دے دیا، آپ کو مسواک دے دی، جو آپ کی خدمت ہو سکتی تھی خدمت کرتے. ایک مرتبہ رات کو آپ نے اس طرح اسے مستعد پایا، تیار پایا کہ یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے اس صحابی سے کہیں کہ اس کی اگر کوئی حاجت ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی تمنا ہے تو وہ اس کا اظہار کرے، بتائے. آپ نے ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا کہ ربیعہ، مجھے جبریل امین نے آ کر ابھی یہ پیغام دیا اللہ سے، سل ما بدا لک، تم سوال کرو، تمہیں جو چاہیے اللہ تمہیں دے دے. یہ لوگ اپنے دعوی ایمانی میں اور آخرت کی طلب میں کتنے سچے تھے. قرآن نے ایسے نہیں کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں جو مانگوں گا مجھے ملے گا؟ فرمایا ہاں. آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے. تو کہا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت بھی مل جائے اور آپ کی رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملے، آپ کا پڑوسی بنو. روایت کے الفاظ ہے، آپ نے اس سے پوچھا الا غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش ہے؟ فرمایا لا ہوا ذاک، بس صرف یہی ہے، یہی ایک خواہش ہے، یہی ایک تمنا ہے، یہی ایک آرزو ہے کہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر تم نوافل کثرت سے پڑھا کرو اور اس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالی کل قیامت کے دن تمہاری اس خواہش کو پورا کر دے گا اور تمہیں جنت میں میری رفاقت ملے گی. تو یہ حقیقی معنی کے اندر جنت کے طالب ہے، حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اور محبت اس طرح سے کی
کہ محبت کا حق ادا کرے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وہ جان چھڑکنے کو تیار. جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سولی چڑھائی جا رہی تھی تو جو لوگ انہیں سزا دے رہے تھے انہوں نے کہا ہاں اب تو تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کاش تمہاری جان بچ جائے اور اس جگہ تمہارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا. جناب خبیب کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے بسترے پر سو رہا. مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں. تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی. تو یہ چیز محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ اعلیٰ ترین محبت ہے کہ انہوں نے اس محبت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا حق تھا اس کو اچھے اسلوب کے اندر، اچھے انداز کے اندر نبھایا. آپ کی وفات کے بعد آپ کی ذات سے اب کوئی آدمی چاہے کہ میں آپ کا قرب حاصل کروں، آپ کا صحابی بنوں، آپ کو دیکھوں، آپ کی کوئی خدمت کروں، یہ ممکن نہیں. آپ کی وفات کے بعد اب اگر کوئی شخص اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ کی اتباع کرے، آپ کی اتباع کر کے محبت کا حق ادا کرے، اور جو بات آپ فرماتے ہیں اس کو اپنے لیے حرف آخر سمجھیں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نماز پڑھے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے کاروبار کرے، اس کی گھریلو زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی سفر کی زندگی، داخلی زندگی، بیرونی زندگی، یہ سب شریعت کے تابع ہو. جو اس طرح سے دین پر چل رہا ہو، کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں؟ ہم محبت کا معیار یہ بنائیں کہ جب کبھی ربیع الاول کا مہینہ آ جائے ہم خوشی کا اظہار کریں، ریلی نکالیں یا ریلا نکالیں، جھنڈیاں لگائیں، روشنی چراغا کریں. ایک موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت، وہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول کی جب پیدائش ہوئی تو ایران کا اتنے سالوں کا آتش کدا جس میں کبھی آگ بجھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی پیدائش سے بجھ گئی. یہ آپ کی شان بیان ہو رہی ہے. آپ کی شان تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا پورا مصمم پروگرام طے کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو، جو شریعت آپ کو دی گئی، اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ آپ کا دین، آپ کی شریعت جو اللہ نے دی وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے. اور ایسا ہوا جب دعوت کا آغاز تھا تو کوئی افراد آپ کے ساتھ نہیں تھے. یعنی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ من معك فی ھذا الامر، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ فرمایا حر و عبد، میرے ساتھ 2 بندے تھے، ایک غلام تھا اور ایک آزاد. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر بعض اقوال کے مطابق 1,14,000 صحابہ اور صحابیات موجود تھے. اور جب آپ دنیا سے گئے تو 1,44,000 صحابہ اور صحابیات موجود تھے. سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ابو طفیل عامر بن واصلہ، بعض کہتے ہیں کہ 10 ہجری میں فوت ہوئے. ایک کثیر تعداد صحابہ کی موجود. یہ دین چاروں اطراف کے اندر پھیل، اللہ نے اسے غالب کر دیا. یہ دین غالب اس طرح سے ہوا، اس چیز کے اظہار سے کوئی دنیا میں انقلاب آتا ہے؟ ہم دلائل، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ دلائل دے رہے ہیں بھائی میلاد بنانا جائز کیوں نہیں ہے. اب اس پر بات ہو رہی، کیوں جائز نہیں ہے؟ ابھی 14 اگست گئی تھی، 14 اگست منانا جائز ہے؟ یہ دلائل. تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا تم اس کی خوشی مناتے ہو، ہر سال اس کا برتھ ڈے مناتے ہو. میلاد کا معنی بھی یہی ہے، برتھ ڈے. میلاد کا معنی کوئی اور نہیں ہے، عربی میں لفظ میلاد بول دیتے. بھائی اگر کوئی شخص اپنے بچے کی سالگرہ مناتا ہے، میلاد مناتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ وہ منائے؟ اور جب اس بچے کا 1 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد بچپن میں انتقال ہو جائے، جوانی میں انتقال ہو جائے، پھر 1 سال گزرنے کے بعد وہ دن آ جائے اس کی وفات والا یا پیدائش والا، تو پھر لوگ مناتے ہیں. کیا باتیں ہیں، کیا دلائل ہے؟ دین جو ہے وہ میرے اور آپ کے جذبات کا نام نہیں، یا جو بات میرے دل کو اچھی لگتی ہے کہ میں جب یہ کر رہا ہوں تو میں یہ بھی کر لوں، اس سے دین ثابت نہیں ہوتا. اچھی نیت سے بھی کوئی آدمی بہت اچھا کام بھی کرے تب بھی اس کے کام کو دیکھا جائے گا کہ شریعت کیا کہتی. جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ معروف صحابی ہیں، مشہور صحابی. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ایسے عظیم صحابی تھے کہ بعض دفعہ ہم نے بڑا کٹھن سفر کیا اور اس سفر کے اندر سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبداللہ ابن رواحہ کے کسی کا بھی روزہ نہیں تھا. حالانکہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی شریعت نے اس میں رخصت دی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بعض موقعوں پر سفر میں روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ تھا. یہ عبداللہ ابن رواحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ کل جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد فلاں قافلہ جا رہا ہے، آپ ان کے ساتھ فلاں مارکے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. عبداللہ گھر گئے، سوچا کہ آج جمعے کا دن ہے، فجر تو پڑھ لی، میرے ساتھی چلے جائیں اور یہ چلے جائیں گے، میری سواری بھی تیز ہے، میں جمعہ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھوں اور مسجد نبی میں پڑھوں. اللہ کے نبی کے کیا پتہ ابتدا میں یہ آخری جمعہ ہو، اس کے بعد شہادت ہو جائے، یہ ثواب بھی ملے، مسجد نبوی کا بھی ثواب ملے.
اور وہاں جا کر ساتھیوں کو بھی پالوں گا، جہاد کا بھی ثواب مل جائے گا، اور اگر اس میں شہادت واقع ہو گئی تو نور علی نور۔ اس صحابی کے اس پورے پروگرام میں کون سی ایسی بات ہے جس پر کوئی آدمی انگلی رکھ کر کہے نہیں نہیں یہ تو غلط ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا گناہ تھا، جمعہ پڑھنا، پھر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنا، ثواب ہی ثواب۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں اسے دیکھا، عبداللہ یہاں کیسے؟ اب کوئی ہمارے جیسے لوگ تو نہیں تھے کہ دل میں کچھ تھا اور زبان پہ کچھ تھا۔ کہ اللہ کے نبی میں تو اس وجہ سے رکا، جیسے اللہ کے نبی سن کر کہیں گے ماشاءاللہ تم نے تو بڑا اجر کما دیا۔ آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ اگر اس وقت اللہ تمہیں اتنا اختیار دے دے کہ اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ ثواب زیادہ ملے۔ ما ادرکت فضل غدوتہم، جو میری زبان سے الفاظ نکلنے کے ساتھ جا چکے اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتے، ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ یہ معیار ہے ہی نہیں کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا ذہن کہتا ہے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کرنے میں غریبوں کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے، غریبوں میں یہ بانٹنے میں کیا حرج ہے۔ یہ میرا ذہن یہاں فیل ہے۔ میں جس چیز کو نیکی سمجھتا رہوں وہ نیکی نہیں، نیکی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اپنے عمل کی حفاظت کیجیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، اور اللہ آپ کو نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے، کرتے ہیں۔ دو چیزوں سے اپنے عمل کو بچائیے، ایک شریعت کی محبت میں بھی مخالفت کرتے ہوئے بچے، شریعت کی مخالفت نہ کریں، دین میں کسی بدعت کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس سے بھی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا، تجھے پتہ ہے نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ برہان ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ القرآن حجت اللہ تعالی علیہ، قرآن تمہارے حق میں دلیل بن سکتا ہے یا تمہارے خلاف۔ سارے عمل کی فرمایا اسلام کی کوہان بتاؤ، چوٹی کا عمل، ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام میں چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ تو یہ سارے عمل کر، تجھے پتہ ہے یہ سارے عمل کیسے محفوظ رہیں گے؟ ان عمل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ فرمایا اس کی ملاک، اس کی حفاظت کی اساس، جڑ اور بنیاد کیا ہے ان اعمال کی؟ پتہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے زبان نکالی تو فرمایا کف علیک ھذا، اپنی اس زبان کی حفاظت کرو۔ جناب معاذ نے کہا اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی ہم زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں اس پر بھی گرفت ہوگی۔ فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گن پائے۔ هل يكب النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، فرمایا کل قیامت کے دن لوگ اپنے چہرے کے بل، اپنی ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے جہنم میں جانے کا سبب حصائد السنتهم، جو زبان سے انسان نکالتا ہے نا الفاظ، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے۔ کئی لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا نہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا
اور بہت سی جگہ یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ اتنے اچھے دیندار لوگ کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کی عبادت کو دیکھیں تو آپ رشک کریں، لیکن زبان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے آپ کا اگر اخلاق بہتر نہیں ہوگا تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ دین کے کام کو آگے بڑھا سکتے؟ دین کی دعوت کو بڑھنے میں اس اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام لوگوں سے کیا، یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں کا اپنے گھر کے اندر اخلاق اچھا نہیں، گالم گلوچ ویسے بڑے اچھے، کوئی کچھ نہیں، یعنی بات کی ابتدائی گرم میں گالم گلوچ سے کر، آپ کی اولاد کیا سیکھے گی؟ آپ کی اولاد پر کیا اثر پڑے؟ آگے یہ بات اگر کسی کو پتا چلے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت کے بارے میں سنا نا کہ وہ بڑی نیکیاں کرتی ہے، لیکن فرمایا تو بھی بلسانہا جیرانہا، اس کی زبان سے لوگ خوش نہیں، فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں۔ ایک عورت کا ذکر کیا، بیچاری کی عبادات کم تھی، نہ زیادہ نوافل تھے، نہ نفلی روزے تھے، نہ صدقات تھے، لیکن فرمایا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کی زبان سے سب محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، امام بخاری نے ان کا واقعہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں ذکر کیا۔ ہم تو کتنا غصے ہو جاتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چوری کر رہا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ اتسرقو یا فلاں، اے فلاں تم چوری کر رہے ہو، ایسے کہا اس کو صرف۔ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے چوری نہیں کی ہے، حالانکہ چوری کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ چاہتے تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے، پتہ کیا کہا؟ کہ صدقتا، تو نے سچ کہا، قربت عینایا، میری آنکھوں نے غلط دیکھا۔ یہ بھی تو اخلاق ہے نا، یہ بھی تو حوصلہ ہے نا۔ ذرا اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ یاد رکھیے، عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عبادت کی حفاظت مشکل۔ عبادت کی حفاظت کریں، کیا فائدہ ہے اتنے اعمال کا کہ آپ کے اعمال تو بہت زیادہ ہو اور اس کا اللہ کے یہاں کوئی صلہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔